آقا کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہی بڑے بڑے سردار جو میرے آقا کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہی بڑے بڑے سردار جو میرے سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم، تشریح، تفسیر صحیح آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو اٹل ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ میرے اللہ نے کامیابی کے سارے راز اپنی کتاب کے اندر ذکر فرما دیے ہیں، اور ان رازوں سے پردہ اٹھایا ہے آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب جس شخص نے ان کامیابی کے رازوں کو سمجھ لیا، اور میرے پیغمبر نے جس انداز سے ان کامیابی کے رازوں کو آپ کے اور میرے سامنے کھول کر بیان کیا، جس نے سمجھا، عمل کیا، اس نے اپنی زندگی بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ اور جو بندہ ان کامیابی کے رازوں کو سمجھ نہیں سکا، ان پر عمل نہیں کر سکا، وہ بندہ دنیا میں بھی پریشان ہے اور کل قیامت میں بھی پریشان ہوگا۔ دعا فرمائے کہ میرا اللہ آپ کی اور میری دنیا کی زندگی بھی اچھی فرما دے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد قبر کی زندگی بھی اچھی فرما دے، اور کل جب میدان محشر میں رب تعالیٰ کے روبرو پیشی ہو تو میرا اللہ آپ کا اور میرا حساب و کتاب بھی آسان فرما دے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، میرے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بھی کامیابی کے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں من عمل عملا صالحا، نیک اعمال کرتا ہے، اب وہ اعمال کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اعمال کرنے والا جوان ہو یا جوان نہ ہو، اعمال کرنے والا کالا ہو یا گورا ہو، اعمال کرنے والا عربی ہو یا اجمی ہو، اعمال کرنے والا امیر ہو یا غریب ہو، غرض یہ کہ کائنات کا کوئی بھی شخص ہو، من عمل عملا صالحا، نیک اعمال کرتا ہو، اور نیک اعمال کے بعد اگلی قید لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ نیک اعمال ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان والا ہو، میرا رب فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ، خوبصورت، سہولت والی، آسانی والی، سکون والی، راحت والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس کو میرا اللہ دنیا اچھی دے رہے، راحت والی زندگی دے رہے، ایسی زندگی جس کو میرا رب فرما رہے حیات طیبہ ہے، جس کی حیات طیبہ ہو گئی اس کی یقیناً ممات بھی طیبہ ہوگی، اور جب ممات طیبہ ہوگی قبر کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی، جب قبر کی زندگی خوبصورت ہوگی پھر رب تعالیٰ کے سامنے پیشی بھی بڑی خوبصورت ہوگی۔ یہ میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک اصول اور ضابطہ آپ کے لیے اور میرے لیے بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے اس اشکال کا جواب بالکل واضح ہو جاتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نیک اعمال ہم سے زیادہ جناب والا رفاہ عامہ کے کام تو یہ کافر لوگ کرتے ہیں، سڑکیں بنوا دیتے ہیں، پل بنواتے ہیں، اور جناب والا غریبوں کے لیے گھر بنوا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو سردیوں میں گرم کپڑے، گرم لحاف دے دیتے ہیں، رات گزارنے کے لیے چھت دیتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی ان اعمال کا ثواب ملے گا؟ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں واضح صاف کر دیا، من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، نیک اعمال کرے، 7 شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان بھی ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، تب جا کے اعمال کے ثمرات جو آخرت میں ملنے ہیں ملیں گے۔ باقی جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نیک اچھے اعمال دنیا میں کر رہے، ایمان والی زندگی اس کو نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ملی، اس کے اعمال کا نتیجہ میرا اللہ اپنے ذمہ قرض نہیں رکھتے۔
بلکہ اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں اس کو عطا کر دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا آخرت میں حصہ ہے، دنیا میں بھی میرا اللہ نیک اعمال کا ثمرہ دے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ ہاں البتہ میرے اللہ کا دستور اور ضابطہ ہے، اللہ جو بھی کام کرتا ہے نا بڑے ترتیب سے کرتے ہیں، بڑے اصول کے مطابق کرتے ہیں، بے اصول کام میرا اللہ نہیں کرتا۔ یوں سمجھ لیجئے، میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، میرے اللہ کا ایک قانون ہے اور ایک قدرت ہے۔ اللہ قانون کے مطابق سارے کام کرتے ہیں، قدرت کا اظہار کبھی کبھی کرتا ہے، کبھی کبھی۔ مثال کے طور پہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جناب والا آپ درخت سے پھل کھانا چاہتے ہیں تو قانون اللہ کا یہ ہے کہ بیج لیں، زمین کے اندر اس کو ڈالیں، چند دن کے بعد وہ بیج ایک پودا بن کے نکلے گا، اس پودے کا آپ خیال کریں، خوراک دیں، پانی دیں، وہ پودا بنتے بنتے درخت بنے گا، درخت بننے کے بعد اس کے اوپر پتے آئیں گے، پھول آئے گا، پھول آنے کے بعد وہ پھل دینے کے قابل ہوگا۔ ایک وقت میرا اللہ گزارے گا، یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ قدرت کیا ہے؟ رب چاہے تو آپ بیج تو کیا، بغیر بیج کے، بغیر کسی واسطے کے میرا اللہ ایسے پھل لا کے دکھا دیتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال موجود ہے، جناب مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا کی کفالت کے اندر تھی، وہ حجرے کے اندر بند تھی، سفر پہ چلے گئے، واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنایا، آئے نا جب آ کے دیکھا جناب مریم کے پاس آم پڑے ہیں، انگور پڑے ہیں، انار، وہ ایسے موسم میں تھے کہ جس موسم میں ان پھلوں کا وقت نہیں تھا، وہ ان پھلوں کا موسم نہیں تھا۔ پوچھا حیران ہو کے، انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے ہے؟ ان کا موسم تو نہیں ہے، ان کا وقت تو نہیں ہے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن قدرت کا اظہار میرا اللہ کبھی کبھی کرتا ہے، ورنہ آپ کو اور مجھے سمجھاتے ہیں زندگی گزارو قانون کے مطابق گزارو، بغیر قانون بے اصولی زندگی نہ گزارو۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا، کئی مرتبہ مثال دی، قانون دنیا کا یہ ہے، بچہ لینا ہے تو شادی کرنی پڑے گی، شادی کے بعد زوجین کا آپس میں وقت لگے گا، ایک وقت گزرنے کے بعد پھر بچہ دنیا کے اندر آتے ہیں۔ لیکن قدرت کیا ہے؟ رب چاہے تو بغیر شادی کے، بغیر باپ کے، بغیر زوجین کے ملاپ کے، بغیر وقت گزارے میرا اللہ عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں لا کے دکھا دیتا ہے، میں بغیر شادی اور بغیر مرد کے چھوئے عورت کے بدن سے اپنا نبی پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، لیکن قانون کے ترتیب کے مطابق وقت گزارو۔ عموماً سارا یہ قدرت کا اظہار کبھی کبھی ہے، قانون یہی ہے کہ ایک قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے تو یہاں خوشحال زندگی، ہر بندہ پریشان ہے جی، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، میری زندگی ٹھیک ہو جائے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں، گلی محلے معاشرے والے مجھے اچھا سمجھنے لگ جائے، میری زندگی پرسکون ہو جائے، میں بڑی اچھی زندگی گزاروں، یہ ہر ایک کی خواہش ہے، خواہش کیا ضرورت بھی ہے، لیکن یہ خواہش اور ضرورت پوری کیسے ہوگی؟ میرا رب فرماتا ہے اس کے مطابق تمہیں قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اصول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ترتیب کے مطابق زندگی گزارنا تمہارا کام ہے، اور زندگیوں کے اندر راحتیں دے دینا، خوشیاں دے دینا، سکون دے دینا، یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ علماء نے بڑی تحقیق کی، فرمایا 4 اصول تمہیں ایسے بتا دیتے ہیں، ایسے 4 اصول ہیں کہ ان 4 اصولوں پر جس نے محنت کر لی نا، یہ 4 اصولوں پر محنت کرنے والا دنیا میں پریشان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، سب سے پہلا اصول، انسان اپنے اعمال پہ محنت کر لے، اعمال پہ محنت کرے گا میرا اللہ حالات بنا کے رکھ دے گا۔ ہر ایک بندہ پریشان ہے اپنے حالات سے، حالات ٹھیک نہیں ہے جی، بسا اوقات تو آپ کسی کو کہو نا جناب والا آپ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، یار بڑا پریشان ہوں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، مزدوری سے ٹائم نہیں ملتا، حالات بڑے ٹف چل رہے ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہاں حالات کا رونا پہلے آ گیا۔ آپ کہیں جناب والا فلاں نیک کام ہے، اس کے اندر آپ خرچ کر لیں، اللہ کے نام پہ دے دیں، حالات ٹھیک نہیں ہے جی، حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کبھی حالات ٹھیک ہو گئے نا پھر میں یہ کام کر لوں گا، حالات کا رونا رویا جا رہے ہیں۔ جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں، حالات میرا اللہ بنا کے رکھ دے گا۔ اعمال بندے کے ٹھیک ہو، اس کی مثال قرآن پاک میں ملتی ہے، آپ دیکھیں 12ویں پارے کے اندر سورہ یوسف ہے، میرے اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی، کبھی موقع ملے کسی سے بیٹھ کے پڑھے۔ آپ نے سنا ہوگا قصہ یوسف، جناب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بچپن کے اندر بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا،
کنویں سے نکالنے والے نے نکالا، مصر کے بازار میں بیچ دیا، بکتے بکتے بادشاہ کے محل میں آگئے، غلام بن گئے، غلام وقت کا پیغمبر ہے، غلام بن گیا۔ غلام اور نوکر میں بڑا فرق ہوتے ہیں۔ آج کل جو نوکر ہے نا، جو خادم ہوتا ہے کسی نے اجارے پہ کسی بندے، اس نوکر کے پھر بھی کوئی حقوق ہے، یہ اپنی تنخواہ کے لیے احتجاج کر سکتا ہے، تنخواہ مانگ سکتا ہے، ایک مخصوص وقت کے اندر ڈیوٹی کرتا ہے، باقی فارغ ہوتا ہے۔ غلام کو اتنی بھی نہیں ہوتی تھی، اس نے سارا دن 24 گھنٹے کام کرنا ہے، اجرت بھی نہیں ملتی، غلام بنے ہوئے ہیں۔ پھر غلام کے بعد دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی۔ پہلی آزمائش کیا آئی؟ زلیخا نے الزام لگا دیا، الزام لگ گیا، اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے اندر بڑا وقت لگا، جیل کے اندر چلے گئے۔ اب جیل کے اندر گئے لیکن رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، اپنے اعمال مضبوط رکھے، اعمال مضبوط رکھے۔ میرے اللہ نے حالات کیسے بنائے؟ بادشاہ وقت کو خواب آیا نا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، خواب ایسا دیکھا کہ کسی کے پاس تعبیر ہی نہیں ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، تلاش کرتے 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 وہ قید کے اندر 9 سال یا 12 سال قید میں گزارتے ہیں۔ بلایا گیا یوسف علیہ السلام کو، کہنے لگے آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ پورا نقشہ میرے رب نے قرآن میں کھینچا، کہا 7 سال تیرے ملک میں بڑا رزق آئے گا، بڑی فراوانی آئے گی، بڑی کاشتکاری ہوگی، تیری عقل مندی ہوگی کہ وہ رزق وہ کاشتکاری سنبھال کے رکھنا۔ ان 7 سال گزرنے کے بعد بڑا سخت امتحان آئے گا، تو نے اگر وہ کھیتی بچا کے رکھ لی نا تو تیری قوم، تیرے لوگ، تیری رعایا بھوک سے نہیں مرے گی، بس دانش مندی سے تو نے کام کر کے دکھانے۔ بس یہ حالات تھے، اپنے حالات مضبوط رکھے، علم کی طاقت ساتھ لگی۔ میرے اللہ نے وہی بادشاہ جس نے اٹھا کے جیل میں ڈالا تھا، یوسف علیہ السلام کے حالات اور اعمال کے اوپر غور کرنے لگا، اپنی بیوی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا انکی کنتی من الخاطئین، مجھے نہیں لگتا کہ یوسف سے کوئی غلطی ہوئی ہو، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کام تیرا تھا، یہ تو یوسف کی ایمانداری تھی کہ تو نے اس کو موقع دیا، موقع پانے کے باوجود بھی اس نے میری عزت کو داغدار نہیں کیا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا، بلا کے کہنے لگے انا لدینا، تیرا ہمارے پاس بڑا اونچا مقام۔ میرے اللہ نے وہ غلامی سے قید اور قید سے نکالا، آزادی دی، پھر آزادی نہیں بلکہ اسی مصر شہر کا بادشاہ بنا کے دنیا والوں کو دکھایا اعمال کرنا تمہارا کام ہے، حالات ٹھیک کر دینا میرا کام ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی حالات کا رونا رویا جاتا ہے، جی حالات نہیں، اور ساری چیزوں میں یہی ہوتے ہیں، ساری چیزوں میں۔ دوسری چیز علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ رب کے ساتھ آخرت کے اعمال تم ٹھیک کر لو، دنیا کے اعمال میرا اللہ ٹھیک کر دے گا۔ آخرت کے کام تم مضبوط کر لو، دنیا کے معاملات میرا اللہ مضبوط کر دے گا۔ بندہ پریشان ہوتا ہے نا، جی میں فلاں کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بنتا ہی کچھ نہیں ہے، میں فلاں کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جی میرا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، برکت ہی نہیں ہوتی ہے۔ برکت کہاں سے ہو؟ ساری نظر جو دنیا کے معاملات پہ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کو کیا دیا، رب کو کیا دیا، رب کے پاس کیا ہے یہ نہیں پتا، ہاں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ آج کسی کو کہہ دو نا جی آئے جی جمعے کے ٹائم پہ 12:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے، چلتے ٹائم نہیں ہے یار، بڑی مصروفیت ہے، بالکل بھی مشکل ہوتی ہے، اور اسے کہیں آنگن میرج ہال میں دعوت ہے، ولیمہ ہے، تیرا بھی کارڈ آیا پڑا ہے، فوراً تیار ہو جائے گا۔ ولیمہ شروع ہونا ہے 3:30 بجے اور بندہ پہنچ جائے گا 2 بجے، اور پھر کام دیکھو، دعوت کھلانے والا بھی کہے گا کھانا تب دوں گا، پہلے 1 گھنٹہ بیٹھ کے یہاں میوزک سن، ایک بندہ بھی احتجاج نہیں کرے گا۔ اور آپ نماز کے لیے کسی کو کہیں نماز پڑھنے جائیں، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھو ہوگا کیا کریں گے، یار کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کپڑے میرے ٹھیک نہیں ہیں، میں نماز کس طرح پڑھ، جب کپڑے ٹھیک ہوں گے نا تب آؤں گا۔ اور کہو جناب ولیمے میں جانا ہو، کہتا ٹھہر صبر کر، میں بھی نہا کے آ رہا ہوں، غسل کر کے آ رہا ہوں، کپڑے بدل کے آ رہا ہوں، خوشبو بھی لگا کے آؤں گا۔ ذرا سوچنا اس بات کو ہے کہ کل رب تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا میرے گھر سے زیادہ وہ میرج ہال زیادہ اچھا تھا، میں تجھے 24 گھنٹے کھانا کھلاتا تھا، دولت دیتا تھا، کبھی میرے پاس تو ایسے تیار ہو کے نہیں آیا، وہاں ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے تو کتنا کھانا کھانے کے لیے اتنا تیار ہو کے گیا، کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اگلی بات، اللہ کو راضی کرو، خدا کی قسم دنیا ویسے راضی ہو جائے گی، اور دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، نہ یہ راضی ہوگی نہ وہ راضی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں کھلانے والا بھی کس نیت سے کھلاتا ہے، ولیمہ تیار کر لیا، 7 ڈشیں بنوا لی، آنے والا آئے گا 1000 تو لکھوا کے جائے گا نا، آنے والا آئے گا جناب 1500 تو دے کے جائے گا نا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ بھی پیسے لے کے کھلا رہے، نیت اس کی یہی ہے، ادھر سے جو کھانا کھانے والا آ رہا ہے وہ ٹھوک کے کھائے گا،
اور جاتے ہوئے 500 روپے کا نوٹ لکھوا کے جائے گا. یہ ایک الگ معاملہ کہ یہ لینا بھی ناجائز ہے، دینا بھی ناجائز ہے. اب وہ 500 لکھوا کے جائے گا، جب یہ شام کو ولیمے سے فارغ ہوگا کاپی اٹھا کے بیٹھے گا اور جناب دیکھے گا اچھا یہ فلانا بندہ 500 دے کے گیا، بڑا عجیب آدمی ہے، کھا تو ایسے رہا تھا جیسے 3 بندوں کا کھانا کھا گیا، پیسے صرف 500 لکھوا کے گئے. ہوتا ہے جی ایسے یا نہیں؟ معاشرے کی حقیقت ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں تھا نا، دنیا کا معاملہ تھا. اب دنیا کا معاملہ تھا، نہ یہ راضی نہ وہ راضی. اگر کھانا اچھا نہیں ہے، بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، بعض لوگ 1000 کا نوٹ تو لکھوائیں گے لیکن کیا کہیں گے؟ حرام گئے ہیں میرے پیسے، کھانا تو چج کا نہیں تھا. ایسی باتیں ہوتی ہیں کیا؟ صرف دنیا. اور جب اللہ کی طرف نظر ہو، رب کعبہ کی قسم میرا رب دنیا ویسے بنا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کتنے اللہ والے ہیں، کتنے اللہ والے ہیں. کسی بھی اللہ والے کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، میرے اللہ نے دنیا ان کے قدموں کے اندر ڈالی ہوئی ہوتی ہے، قدموں میں. جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، سال کے 365 دن، 365 یا 360 اسلامی یا انگریزی، ایک نواب نے کہا ہوا تھا کہ آپ ڈیلی ایک جوڑا بدلیں گے اور آپ کے جوڑے کا خرچ میں اکیلا دوں گا. وہ روزانہ صبح جوڑا بدلتے، اگلے دن صبح کے وقت اس جوڑے کو اتارتے، پہلے والا جوڑا صدقہ کر دیتے، کبھی اترا ہوا جوڑا دوبارہ پہنا نہیں ہے. وہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے نا، اپنے محل کے اندر بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اچانک اس کی نظر پڑی سامنے مسجد کے اندر. دیکھا مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا مولوی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. مولوی کا نام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہونے لگے نا، 2 شاگرد پیچھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ایک جوتا اتارا، دوسرے نے جھپٹا مارا اور جوتا اٹھا لیا. دوسرا جوتا اتارا، دوسرے نے جھپٹا مارا، اٹھا لیا. اب دونوں شاگرد لڑ رہے ہیں. ایک کہتا تو دونوں جوتے مجھے دے دے، دوسرا کہتا تو دونوں جوتے مجھے دے دے، میں اٹھا کے استاد جی کے ساتھ چلوں گا. اب یہ بادشاہ دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں شاگردوں کے آپس کے اندر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ایک نے کندھے سے رومال اتارا، زمین کے اوپر رومال بچھایا، دونوں نے جوتے اس کے اندر رکھے. ایک نے ادھر سے رومال کا حصہ پکڑ لیا، ایک نے ادھر سے رومال کا حصہ پکڑ لیا. اور دونوں چلتے رہے. استاد آیا نماز پڑھانے کے لیے، انہوں نے جہاں جوتے رکھنے تھے جوتے رکھے. اب بادشاہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ کسی جگہ پہ، اونچی جگہ پہ بیٹھا تھا محل کے اندر. دیکھا، دیکھنے کے بعد ٹھنڈی آہ لی. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آہ اس لیے لی ہے کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں. بادشاہ ہم نہیں ہیں. بادشاہ ہے تو یہ ملا ہے، اس لیے کہ ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے کبھی کوئی اس طرح نہیں لڑا، اور اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اس کے پاس شرطی بھی نہیں ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے. دیکھ اس کے شاگرد جوتے اٹھانے کے لیے کیسے لپک رہے ہیں. حقیقی بادشاہ تو یہ ہوا نا. یہ کیا آخرت بنانے کی کوشش کی، میرے اللہ نے دنیا خود بخود بنا کے رکھ دی. وہ پچھلے دنوں ایک واقعہ چھپا، واقعے کے اندر لکھا انگریز آیا انڈیا کے اندر، خواجہ اجمیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آیا، ایسے چکر لگا کے چلا گیا. بعد میں اس نے لکھا، پوچھا لوگوں نے بھی انڈیا میں کیا کچھ دیکھا؟ کہتا اور تو کافی ساری عجیب چیزیں دیکھی، ایک بڑی انتہائی حیرت انگیز چیز دیکھی. وہ حیرت انگیز چیز یہ دیکھی کہ ایک بندہ زمین کے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے، زمین کے نیچے ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پہ وہاں سے بیٹھ کے حکومت کر رہے. پوچھنے والے نے کہا کیا؟ کہتا وہ اتنا بڑا مزار ہے، اتنا بڑا مزار ہے، ایسا کوئی اللہ والا ہے، سینکڑوں سال ہو گئے دنیا چھوڑ گئے، اب بھی اس کے دربار کے اوپر مسلمان بھی آ رہے ہیں، کافر بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں اور عیسائی بھی آ رہے ہیں، سارے کے سارے وہاں پر آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے وہ زمین کے اندر جا کے بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں. تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کی تو میرا اللہ دنیا ویسے بنا کے رکھ دیتے ہیں اور دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتے ہیں. دلوں کے اندر محبت. حالات کا رونا کمزور لوگ روتے ہیں، ایسے ہی خامخواہ حالات ٹھیک نہیں ہے جی. حالات تو کسی جگہ کے بھی ٹھیک نہیں ہے. بازار کے حالات ٹھیک ہے تو کیا کاروبار کرنا چھوڑ دیں؟ اسکول و کالج کے حالات ٹھیک ہیں، کیا بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں؟ اچھا جی فلاں جگہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا دین کا کام کرنا چھوڑ دیں؟ حالات تو چلتے رہتے ہیں بھئی، ہم نے دیکھنا ہم نے کیا کرنے، ہماری ذات سے کیا فائدہ ہوگا. تیسرا اصول فرمایا کہ اصول یہ ہے، آپ یوں کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دن کی 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے جی فجر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور کیا کریں، نیند، آنکھ نہیں کھلتے ہی ہے. اچھا آنکھ کھل گئی، سردی بڑی ہوتی ہے، آنکھ کھل گئی یار پانی گرم نہیں ہوتا. اصل میں علماء نے لکھا کہ آپ دن کے اعمال کو ٹھیک کر لیں، میرا اللہ رات کے اعمال خود بخود ٹھیک کروا دے گا. آپ دن کے اعمال کیا ہے؟ آپ حلال کمانا شروع کر دیں، آپ جناب والا غیبت کرنا چھوڑ دیں،
آپ جناب والا بدنظری کرنا چھوڑ دیں، آپ جناب والا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ جناب والا حلال کمانا شروع کر دیں، رب کعبہ کی قسم آپ کے دن کے اعمال ٹھیک ہوں گے، میرا اللہ صبح فجر تو کیا تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اور اسی کے ساتھ چوتھا اصول بیان فرمایا کہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، یہ رشتہ داروں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ ہر بندہ پریشان، آج کل تو سٹیٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا جی، آپ نے دیکھو اگر موٹر سائیکلوں کے پیچھے غلط جملہ لکھا ہوا کہتا ہے رشتہ دار پالنے سے بہتر ہے کتا پال لے۔ لوگ لکھتے ہیں جناب والا خالہ کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے، بال کہیں کہیں سچا بھی نظر آتا ہے۔ کون لکھے ہے جناب پھوپھی کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، رب کعبہ کی قسم یہ تمام رشتہ داروں کے اندر دلوں میں محبت میرا اللہ پیدا کر دے گا۔ وہ لکھا نہیں ہے فتح مکہ سے پہلے آپ علیہ السلام آپ کے صحابہ مکہ کے اندر کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ہندہ ایک عورت ہے، کافر ہے، کافر عورت ہے، میرے آقا کے سگے چچا جناب حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرواتی ہیں، ان کا سینہ چیر کر اندر سے کلیجہ نکالتی ہیں، دل نکالتی ہیں، دل اور کلیجہ نکال کر ان کے ٹکڑے کر کے کچے کو اپنے دانتوں سے چبایا۔ کتنا غصہ اس کے دل میں جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھرا ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ یہی وہ میرے آقا ہے نا، رب کعبہ کی قسم مکہ چھوڑ کر چلے تو گئے تھے، لیکن جب میرے اللہ نے مکہ پر فتح عطا کی ہے، جب مکہ کے اندر آئے، وہی بڑے بڑے سردار جو میرے آقا کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہی بڑے بڑے سردار جو میرے آقا کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہی بڑے بڑے سردار جو میرے آقا پر تانے مارا کرتے تھے، آپ پر تو ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں، آپ پر تو ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہم اپنے قوم کے رئیس ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ جب مکہ فتح ہوا، رب نے دکھایا ان تمام کے تمام کی پگڑیاں میرے آقا کے قدموں تلے پڑی تھی۔ آ کر بھیک مانگی، آقا معاف فرما دے، آقا مسکرا کے فرماتا ہے معاف نہیں کیا، جا ابو سفیان اتنا معاف کرتا ہوں، من دخل فی دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، ابو سفیان تیری تو معافی ہے ہی ہے، جو تیرے گھر میں داخل ہوا محمد اس کی بھی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ یہی ہندہ آ گئی نا، آ کر کہنے لگی میرے آقا کو، مسلمان ہو گئی فتح مکہ کے بعد، میرے آقا کا حجرہ بنا ہوا ہے، آقا کا ایک جنگ کے اوپر خیمہ لگا ہوا ہے، ہندہ آتی ہے آ کر کہتی ہے آقا آپ پر کلمہ پڑھنے سے پہلے رب کعبہ کی قسم جب میدان کے اندر کہیں پر خیمے لگتے تھے، آپ کا جو خیمہ ہوتا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اگر مجھے تھی آپ کے خیمے سے تھی، لیکن آقا آپ کا اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، آپ فتح مکہ کر کے اندر آئے ہیں، میرے دل میں اسلام کی دولت آ گئی، اللہ کی قسم آج دنیا میں جتنی محبت آپ کے خیمے سے ہے کسی اور خیمے سے محبت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں، اعمال ٹھیک کریں گے میرا اللہ حالات ٹھیک کر دے گا، حالات کا رونا رونا بند کر دیں، اعمال ٹھیک کریں، نماز کے لیے وقت نکالیں جیسے ولیموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، نماز کے لیے ایسے خوبصورت کپڑے پہن کے جیسے ولیمے پہ پہن کے جاتے ہیں، نماز کے لیے بھی ایسے انتظار کر لے، جمعے کے بیان کے لیے بھی ایسے انتظار کر لے جیسے ولیمے پہ 2.5 گھنٹے میوزک سن کے انتظار کرتے ہیں اور پھر خوشی خوشی جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ دنیا کے کھانے کی اتنی لذت نہیں آئے گی جتنی نماز با جماعت ادا کرنے پہ میرا اللہ آپ کو لذتیں عطا فرمائے گا۔ وقت ختم ہو گیا، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے کریں۔